اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے یقاتلون، دیکھو وہ لڑتے ہیں، اور یقتلون قتل کیے جاتے ہیں، کدھر؟ فی سبیل اللہ، اور وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کے ذمہ کرم پہ وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر فی التورات، یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں، یہ تورات میں بھی ہے۔ یہودی مانے یا نہ مانے، یہ کمینے مانے یا نہ مانے، تورات بدل دی، انجیل بدل دی، تورات میں بھی یہ وعدہ، انجیل میں بھی یہ وعدہ، دیکھو پہلی کتابوں میں بھی یہ وعدہ، وعدن علی حقا، سچا وعدہ اللہ فی التورات والانجیل والقرآن، اور قرآن میں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، بھائی اللہ سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ ومن اوفا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے سے کس کا سچا وعدہ ہے؟ وہی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی، اے مومنو خوش ہو جاؤ، کیا ہے؟ خوش ہو جاؤ، تمہاری بیعت بھی کیسی بیعت ہے، اور تمہاری بیع بھی کیسی بیع ہے، تمہارا بیچنا بھی کیسا بیچنا ہے، بیچ تم رہے ہو، خرید خالق کائنات رہا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ اپنی بیع پر، اور اپنے سودے پہ خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، وہ سودا جو تم نے کیا ہے، تم نے رب سے بیع کر لی ہے، اور رب نے تمہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خیال بھی نہ لانا کہ کوئی خسارے کا کوئی خواب بھی آ جائے، ذالک هو الفوز العظیم، جن کو ہم نے خریدا اور ہماری راہ میں ذبح ہو گئے ہیں، یہی تو کامیاب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہی جہاد کا جذبہ بندے کو نیچے نہیں آنے دیتا، اسے پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں میرے رب کی مہر ہے، میرے آقا کی مہر ہے، اور اس کے اوپر تو بڑی دولتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت کچھ ہے، لیکن نیت اسلام کی بلندی کے لیے ہے۔ اس طرح نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لڑتے ہیں، لڑنے والوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی غیرت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا، اور کوئی وہ ہے جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ میں وہی ہے جو اسلام کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ جو حمیت کے لیے لڑتا ہے بیکار مرا، شہادت کی شین بھی نہیں سے ملی، کیونکہ اس نے تو صرف بہادری دکھانے کے لیے لڑائی کی تھی، اللہ کے لیے تو لڑائی نہیں، تو یہ تو خواہش پہ پیچھے چلا، یا غیرت دکھانے کے لیے، حمیت دکھانے کے لیے وہ لڑا ہے، ریاکاری دکھلاوا، کچھ بھی نہیں، شہرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا شہید وہی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے وہ وہی ہے جس کی نیت یہ ہو محض دین کو بلند کرنا ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اللہ پاک بھی قرآن میں من یقتل فی سبیل اللہ، ان کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں، کس میں؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ والے شہید ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے، ان کا مقصود صرف دین کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، اور مردہ کو جتنا مرضی مردہ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جن کے نزدیک کوئی زندہ ہی نہیں تو وہ خود مردہ ہیں۔ میرے اعلیٰ تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ جو ان کا کلمہ پڑھیں وہ نہیں مرتے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو کلمہ پڑھ کر ان کو یہ مقام مل رہا ہے، تو جن کا پڑھ کے مل رہا ہے ان کا خود مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب سمجھیں۔ اب دوسری حدیث سے بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل یقاتل للمغنم، ایک شخص جہاد کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مال غنیمت ملے۔ کیا مقصد ہے؟ مال غنیمت ملے، بڑی تلواریں چلاتا ہے لیکن مقصد مال غنیمت کا ہے، تو بتاؤ یہ بندہ قتل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا؟ اسے مجاہد کہتے ہیں۔ اس کا تو مقصد تھا مال غنیمت۔ کیا مقصد تھا؟ مال غنیمت۔ تو جب مقصد مال غنیمت ہے تو پھر اسے اللہ سے کچھ نہیں ملا، قتل بھی ہو جائے شہید نہیں، لڑے بھی تو غازی نہیں، مجاہد نہیں، کیونکہ مجاہد کون ہے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ شخص جو اتنا لڑ رہا ہے، تلواریں چلا رہا ہے، ظاہری دیکھنے میں تو بڑا بہادر ہے اور اسلام کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، تو کیا یہ مقصد تو اس کا مالک نہیں متاثر کرنا ہے؟ تو یہ اللہ کی راہ میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قتل ہوا؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں اسے ہی کہیں گے کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جو اس لیے لڑے کہ دین حق بلند ہو جائے، اسے کہیں گے یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اس شخص کو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تو مال کے لیے لڑ رہا ہے۔ جو مال خالق کے لیے لڑے گا وہی یہ مقام و مرتبہ پائے گا۔ اب دیکھیں اگلی حدیث سے بعد آپ سماعت فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے، جنت میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حسر لگا رہا ہوں حدیث باب بیان کر رہا ہوں کہ صرف 100 نہیں ہے، آگے وضاحت ہوگی۔ ان فی الجنت 100 درجہ، بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی، وہ 100 درجات ہیں جن کو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ہی تھوڑی نکلی ہے، یہ اس پہ سبحان اللہ نہیں کہنی تو پھر مودی کے کول جانا ہے جی، یہ ہوگا تو مودی کی ہوا نکلے گی نا، کہ جب مومنوں کو یہ بیان سناؤ گے تو مودی تڑپے گا، مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے کافر مرے گا تو پھر دوزخ کی آگ میں جائے گا، اسے آگ ملے گی، یہ جلتا رہے گا، اور مومن رب کے لیے مرے گا تو رب مرنے ہی نہیں دے گا۔ اس کے تو پیراڈائز ہیں، اس کے لیے تو درجات ہیں، اس کے لیے تو جنت کی کھڑکیاں، بلکہ یہ تو مرتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہ تو اللہ کے نام پہ مرتا ہے، اللہ کی راہ میں مرتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے۔ وہ کمینے ہیں جو کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں، انہیں پتا کچھ نہیں۔ ہم نے کہا ابھی تک جہاد کا نام لے کے تمہاری کمینگی نہیں گئی، آؤ سنیوں کے بعد تمہیں بتائیں جہاد کیا ہے۔ جہاد جو یار کے ذریعے رب کے نام پہ مر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہاد، جو ہی مرتا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہی خون کا قطرہ زمین پہ پڑتا ہے، ابھی پڑتا بھی نہیں، اس نے مطلق کا دیدار کر لیتا ہے، اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اتنی عبادت کر کے پھر جا کے وہ دروازے ہٹتے ہیں۔ شہید جب شہید ہوتا ہے اسی وقت سارے دروازے ہٹ جاتے ہیں بوقت شہادت، جب اسے یہ نظر آتا ہے، اور پھر اتنی ہی درد ہوتی ہے جتنی چیونٹی کاٹتی ہے، جتنی ظاہر میں دیکھنے میں اتنے تیر ہیں، اتنی تلواریں چلتی ہیں، لیکن میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے بتلائی ہے، حتیٰ کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ تکلیف ہوئی تو کتنے گریڈ کی ہے، کوئی سائنس کہاں تک پہنچی ہے، عقل پہ چلنے والے کہاں تک پہنچے ہیں، اور کہاں تجربے اور مشاہدے والے کہاں پر پہنچے ہیں۔ انہیں پوچھو، سارے کٹھے ہو جاؤ، سائنسدان سارے ملحد بے دین کٹھے ہو جاؤ، مادیت پہ بھروسہ کرنے والوں، ہمیں بتاؤ درد کا گریڈ کیا ہے، بتاؤ شہید کو جب تلوار لگتی ہے اور جب وقت شہادت ہوتا ہے اسے درد کتنا ہوتا ہے، تمہیں کمینوں اپنا نہیں پتا، کوئی ایسی مشین بتاؤ تمہارا گریڈ بتا دے۔ میرے آقا وہ ہیں جو ہر امتی کو جانتے ہیں کہ تکلیف ہوتی اسے ہے، گریڈ ہم جانتے ہیں، اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تکلیف کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، خالق کائنات کے جلووں میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ پھر تکلیف کیا؟ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنت میں جانے کے بعد، اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد بھی کہہ رہے تھے مالک مجھے واپس بھیج، پھر تیری راہ میں قتل ہو جاؤں، اور کون چاہتا ہے کہ جنت سے واپس آؤں؟ لیکن جہاد اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی راہ میں کٹ جانا اتنی بڑی دولت ہے کہ جنت میں رہ کر بھی مطالبہ کہ میں واپس بھیج۔ اس لیے میرے آقا فرماتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں، پھر شہید، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر شاید 10 مرتبہ۔ حضور نے کہا اتنا شوق تھا، ابھی بھی امت کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹ جانا کتنا اعلیٰ ہے، کہ حضور اتنی اس کی چاہت رکھتے، اتنا شوق رکھتے۔ تو فرمایا جنت میں 100 درجے صرف مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 2
حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کعرض السماء والارض، میں جتنا زمین و آسمان، جتنا کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے۔ تو بتاؤ ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور یہ دنیا کا نہیں ہے، کرسی کے پیچھے بندے مار رہے ہو، کرسی کے پیچھے ابا جی کو چھوڑ رہے ہو، بیوی کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہو، اور کیا کچھ کر رہے ہو تم؟ اگر غور تو کرو، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے 100 درجے، اور حضور اس کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں کہ درجہ کتنا بڑا ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ان کے درمیان فاصلہ دیکھو، تو جتنا فاصلہ ان کے درمیان ہے جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے، ایسے 100 درجے اللہ نے شہید کے لیے رکھ دی ہیں۔ کس کے لیے رکھ دی ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں کٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کفر ڈرتا ہے۔ مومن سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ جذبہ جہاد، جذبہ اسے پتا ہے اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو پھر پیچھے رہ کے کیا کرنا ہے؟ آگے فلاح ہی فلاح ہے، اس جہاں میں بھی کامیابی ہے، آگے بھی کامیابی ہے، پھر اللہ راضی ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر دائمی دولتے ہیں۔ تو یہ جذبہ جہاد ہے جس سے کفار کی ہوا نکل جاتی ہے۔ وہ مادیت پر بھروسہ کرتے ہیں، مومن یہ اثرات تو رکھتے ہیں، اسباب تو رکھتے ہیں، لیکن بھروسہ خالق کائنات پہ رکھتے ہیں، اعتماد خالق کائنات پہ ہوتا ہے۔ ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ اسباب بھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اصل بھروسہ تو اللہ پر ہے، اور ایمان کی بنیاد پر۔ تو پھر ایمان کی حرارت اور قوت، خالی ہاتھ بھی ہو تو اسے کہتی ہے چھلانگ لگا دو، یہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے مرنا نہیں، نہ اتنی تکلیف ہونی ہے جتنی عام حالتوں میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، خالق کائنات کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تو میں نے جہاد کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، جو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، جو بنی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاد کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جہاد کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن موقع آ جائے تو پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے، موقع آ جائے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کہ دہشت گرد وہ خود ہے، اور خود ہی یہ تہلام کا واقعہ کر کے اور ہمارے اوپر لگا رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی پکڑے گئے وہ ظالم، ان کے جاسوس ادھر بھی پکڑے گئے، اس کو بہانہ بنا کر کس کا؟ تو ابھی تک ہوا نہیں کر رہی ہے اس کی۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ مومن جہاد کے نام پہ جانے دیتے ہیں، اور یہ فوج بھی وہی فوج ہے، یہ کوئی کفار کی فوج نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ مومنین کی فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے۔ تو اس لیے آج دیکھو جوانوں میں بھی جذبہ ہے، لیکن یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو حالات اکٹھے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں کمنٹ کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ تمنا نہیں کرنی، لیکن یہ جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ایک گولہ بجا انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، انہوں نے کدھر نظر آنا ہے؟ جنہوں کو جگہ ملے، کبھی ادھر بھاگے، کو ویزا ملے ہم ادھر چلے جائیں، تم نے جہاد کرنا ہے؟ کوئی شرم کرو، حکومت کر رہی ہے، آگے فوج لگی ہوئی ہے، یہ ان کے کام ہے۔ ہاں آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقے تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے آقا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتا، جان دے دیتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اس کی تاریخ ہے۔ ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، تو یہ احد کا موقع تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے پوچھا، اس کا مفہوم یہی ہے، یہ جہاد کرنے سے میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا آپ کے لیے جنت ہے۔ اس وقت وہ چھوارے کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ چھوارے کھا رہے تھے۔ یہ بھی انداز تھا، چھوارے کھاتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ میرے لیے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ تو جب یہ کہا نا، انہیں چھوارے نیچے پھینک۔ تو یہ معمولی سی جو چیز ہے، اس میں بھی ٹائم نہ لگے۔ جنت یعنی جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کہاں اگر میں قتل ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے۔ وہ ہے کہ حضور کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے شہید ہو جانا ہے، اس نے شہید ہو جانا ہے، تو انہوں نے کھجوریں وہ نیچے پھینکی، یعنی تھوڑا یہ معمولی چیز ہے، اس میں بھی ٹائم کیوں لگاؤں، جلدی۔ تو فوراً وہ میدان میں گئے،
اور شہادت پا فوراً. یہ بھی تو جذبہ تھا نا کہ پیچھے کی فکر ہی کوئی نہیں کہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. جب انہوں نے سنا کہ جنت میں اعلیٰ مقام، تو کہا ادھر رہ کے کیا کرنا ہے، ایک جان جائے گی پھر ہمیشہ کی دولت عطا ہو جائے گی. سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہم سب کو دین کی قوت نصیب فرمائے اور دین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.